إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کہ فوراً بعد ذکر کیا ہے، اور اسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ ایک آیت کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو بھاگے دار نہ جانو، شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نازل فرمایا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح سے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ کچھ پڑھ کر کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں، بتلاتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ گویا کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا، یہ حرام ہے، اور یہ محرمات میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب کام حرام ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھاگے دار جانے، اور پھر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ حکم صادر کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا، یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، جھڑکو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، درست بات کہو، اچھے انداز میں بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے رحمت کی بازو پھیلا دو، بچھا دو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو ان کے سامنے میں، ادب و احترام سے رہو۔
वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और ये भी अल्लाह ने एक अदब सिखलाया है कि उनके लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह कि इन दोनों ने मेरे ऊपर बचपना में जो कुछ किया, पाला पोसा और जो कुछ भी मेहरबानी की, शफकत किया, इसी तरह से तुम माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, करम फरमा। ये जो आयत है बहुत अजीम आयत है। इसमें माँ बाप के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ हमें किस तरीके से रहना चाहिए, ये ढंग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श से उतारा है। आज हम जब नज़र दौड़ाते हैं, जब आसपास में देखते हैं, तो पता चलता है कि माँ बाप के साथ लोग गलत तरीके से पेश आते हैं, माँ बाप को सताते हैं, रुलाते हैं, तरह तरह की अजियतें और तकलीफ देते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि उन्हें उफ तक न कहो। ये जो आयत है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हुक्म ना उतारा है, ये हुक्म दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, और तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ तक न कहो। बुढ़ापे का जिक्र खास करके इसलिए आया है कि बुढ़ापे में इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन की सिफत आ जाती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनका खास ख्याल रखना चाहिए। जवानी में भी ये चीज़ मतलूब है, लेकिन बुढ़ापे में जब उनकी तरफ से कोई इस तरह की बात आ जाए तो उन्हें हमें तकलीफ़ नहीं देना है, उन्हें सताना नहीं है। हर अजियत, हर परेशानी से हमें बचना है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने को कहा है, और इसमें 5 बातों का हुक्म दिया है कि जब ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ। पहली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक न कहो। उफ से मुराद यानी हर वो बात या हर वो ऐसी हरकत कि जिसे माँ बाप को तकलीफ हो। ये उफ, ये मामूली लफ्ज़ कि किस तरह से उफ हम निकालते हैं। उफ, माँ बाप को इस तरह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह करके, बोल करके तकलीफ देने से रोका है। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा। दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा कि झिड़को भी नहीं, झिड़कना भी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी चीज़ का हुक्म दिया है, वकुल लहुमा कौलन करीमा। दुरुस्त बात, अच्छी बात कहो, नर्म लहजे में बात करो। इस तरह से सख्तीपन का तरीका इख्तियार न करो कि जिसे माँ बाप का दिल दुखे, माँ बाप को तकलीफ हो, माँ बाप को बुरा लगे। ऐसे कहने से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा। अल्लाह फरमा रहा है कि उनके लिए रहमत की बाजू बिछाओ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उनके साथ रहो, पेश आओ। ये चौथी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर बयान फरमा रहा है। और एक 5वीं चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दुआ करो इनके लिए। बहुत अजीम आयत है। और माँ बाप के साथ हम जो देखते हैं लोग करते हैं, और जो माँ बाप के साथ बर्ताव किया जाता है, बिल्कुल ही गलत है, बहुत ख़तरनाक है कि माँ बाप को घर से अलग कर दिया जाता है, बीवी बच्चों के लिए माँ बाप को त्याग दिया जाता है, माँ बाप को बिल्कुल देखा नहीं जाता, उनकी मदद नहीं की जाती। ये मेरे भाई इस्लाम में हराम है, ये मना है कि आप माँ बाप को तकलीफ दें। कुरान करीम की दूसरी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के सिलसिले में बताया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि हमने इंसान को ये वसीयत की माँ बाप से मुताल्लिक, वालिदैन से मुताल्लिक, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ का जिक्र किया है कि माँ किस तरह से दुख और तकलीफ उठा करके उसको अपने हमल में रखती है, पेट में रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही फरमाता है ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन। दुख पर दुख झेल करके उसने अपने हमल में रखा।
वफ़िसालहु फ़ी आमैन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि 2 साल दूध पिलाया, दूध छुड़ाने में 2 साल लग गए। माँ को 2 साल लगे दूध छुड़ाने में। माँ की कितनी बड़ी कुर्बानी है। उसी माँ को आज धक्का मार करके निकाला जाता है। उसी माँ बाप को, जो माँ बाप हमारे लिए इतने कुछ किए होते हैं, इतने कुछ करते हैं, दुख और तकलीफ बर्दाश्त किए होते हैं, ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। माँ बाप को तकलीफ देना बहुत बड़ा गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ माँ के सिलसिले में बयान फरमा रहा है कि हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहन, दुख पर दुख, परेशानी पर परेशानी झेल करके उसको पेट में रखा माँ ने। वफ़िसालहु फ़ी आमैन, 2 साल वो दूध पिलाई, 2 साल में दूध छुड़ाया उसको। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है अनिश्कुर ली वलिवालिदै, कि मेरा शुक्रिया अदा करो और माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो, क्योंकि मेरी ही तरफ आना है, इलैयल मसीर। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि माँ बाप अगर शिरक करने को कहे तो तुम शिरक नहीं करना। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिरक करने को कहे, ये कहे कि मेरे साथ शरीक ठहराओ जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं है, अल्लाह फरमा रहा है फला तुतिहुमा, ये बात मत मानना। जहां नाफरमानी वाली बात हो, माँ बाप की बात नहीं मानना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में माँ बाप होने के नाते से उसके साथ नेकी करोगे, उसके साथ अच्छाई करोगे, उसके साथ बेहतर तरीके से पेश आओगे। इस आयत करीमा से पता चलता है कि माँ बाप अगर मुसलमान नहीं है, अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, फिर भी उनके साथ माँ बाप होने के नाते से उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ बदतमीजी, उनके साथ बदसलूकी, ये सब हराम है, ये सब मना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा कि माँ बाप अगर तुम्हें कहे मेरे साथ शरीक ठहराने के लिए, शिरक करने के लिए, तो तुम माँ बाप की ये बात नहीं मानोगे। लेकिन दुनिया में चूँकि वो तुम्हारे माँ बाप है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा उनके पास आई, जो अभी मुशरिका थी, इस्लाम नहीं लाई। अस्मा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ आई है, जबकि वो कुफ्र को पसंद करती है, उसी में उसकी चाहत है, तो क्या मैं उसके साथ सिला रहमी करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ सिला रहमी करो। देखिए, माँ बाप अगर काफिर भी है, फिर भी औलाद के ऊपर यह हक बनता है कि माँ बाप के साथ वो सिला रहमी करे, उनके जो हुकूक है उसकी अदायगी करे, उनके साथ नर्म लहजे में गुफ्तगू करे। लेकिन तकलीफ देना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जब बयान फरमा दिया कि माँ बाप अगर गलत करने को कहे तो वहाँ तुम उसकी बात नहीं मानोगे, लेकिन उनके साथ अच्छाई करोगे। क्योंकि हदीस के अंदर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि किसी मखलूक की इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में नहीं की जाएगी। अगर कोई इंसान किसी को गलत करने का हुक्म देता है, चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, तो वहाँ औलाद नहीं करेगी, वहाँ वो नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे काम में जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है, वो काम करना ये गुनाह का काम है। लेकिन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने को आया। माँ ने किस तरह से दुख और तकलीफ झेला, किस तरह से माँ ने हमल में रखा, किस तरह से दूध पिलाया, इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी सूरत में बयान फरमाता है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, कि हमने इंसान को ये वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ वो हुस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव रखे, बेहतर से बेहतर तरीके से उसके साथ रवैया करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, कि उसकी माँ ने दुख उठा करके पेट में रखा, दुख तकलीफ बर्दाश्त करके 9 महीने तक पेट में रखती है।
9 مہینے تک پیٹ میں ماں نے رکھا اس بچہ کو، اور وہی بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کو لات مار دیتا ہے، کہتا بھاگو۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ماں کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ ماں کس طرح سے آپ کے لیے دکھ اور تکلیف اٹھائی ہے۔ آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، پریشانی اٹھا کر کے، پریشانی پر پریشانی جھیل کر کے، یعنی پیٹ میں جب رکھا تو مختلف قسم کے مصائب و مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا۔ کھانے کے لیے وہ چیز کھاتی تھی جو بچہ کے لیے تکلیف دینا ہو۔ پیدا ہونے کے وقت کس طرح سے ماں نے دکھ اور تکلیف کو برداشت کیا ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ شادی شدہ بیوی سے پوچھیں اگر بچے ہیں تو، کیسا وقت گزرتا ہے پیدائش کے ٹائم میں، قیامت برپا جیسا سما ہوتا ہے اس کے لیے، کہ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ جب پیدا ہوئے، میں جب پیدا ہوا، یہی حال تھا کہ کس طرح سے اس نے دکھ کو برداشت کیا ہے پیدائش کے ٹائم میں۔ وہی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ حملتہ کرہا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ پیٹ میں حمل میں رکھنا اور پھر دودھ پلا کر کے دودھ چھڑانا، اس میں 30 مہینے لگ گئے، 30 مہینے لگے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، اور کم سے کم مدت 6 مہینے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ کل 30 مہینے ہیں، اس میں کم سے کم مدت 6 مہینے، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ کم سے کم مدت ایک بچہ کی پیدائش کا 6 مہینہ۔ 6 مہینہ میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کی طرف منسوب ہوگا وہ۔ تو 30 مہینے اس ناحیے سے کہ اگر 24 مہینے اگر ماں دودھ پلاتی ہے، مدت رضاعت یہ 24 مہینے، 6 مہینے اگر دودھ پلاتی ہے، یہ کیا نام ہے، 24 مہینے دودھ پلاتی ہے تو حمل میں 6 مہینے، کل 30 ہو گئے۔ یا اگر وہ 23 مہینے دودھ پلاتی ہے تو حمل میں 7 مہینے، اور اگر 22 مہینے وہ دودھ پلاتی ہے تو حمل میں 8 مہینے، اور اگر وہ 21 مہینے دودھ پلاتی ہے تو حمل میں 9 مہینے۔ یعنی بچہ اکثر 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو حمل کا ٹائمنگ ہے وہ 9 مہینے ہے۔ اب 9 مہینے سے پہلے اگر کوئی 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 7 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، کوئی 8 مہینے میں پیدا ہوتا ہے، اسی کے حساب سے مدت رضاعت کو فٹ کیا جائے گا، یعنی کل ملا کر کے 30 مہینے۔ اب 30 مہینے ماں کو لگ گئے، پیدائش کے بعد دودھ چھڑانے تک میں، حمل میں رکھنے اور دودھ پلانے تک میں 30 مہینے لگ گئے۔ جس ماں نے ایک بچہ کے لیے اس طرح سے دکھ اور پریشانیوں کو جھیلا ہے، کس طرح سے گندے نجاسات اور یہ گندگی وغیرہ کو ماں نے صاف کیا ہے، کس طرح سے ہر پریشانیوں کو انہوں نے جھیلا ہے، اور اس ماں باپ کے ساتھ وہی اولاد اگر بدسلوکی کرے اور غلط طریقے سے رویہ کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے کہ جس ماں نے اتنا کچھ کیا ہے اور اس ماں کو بھول جائے، اس ماں سے مہینوں مہینے بات نہ کرے، اس ماں کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے، اس ماں کو رلائے ہنسانے کے بجائے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کوئی بندہ اگر ایسا کرتا ہے تو اسے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اسے ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ماں نے کتنا دکھ جھیلا ہے، کتنی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے، اور باپ نے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، جنم دیتی ہے یعنی دودھ بھی پلاتی ہے، لیکن باپ باہر کا خرچہ اٹھاتا ہے، کماتا ہے، کما کر کے بھیجتا ہے، اسی پر تو بچہ پلتا ہے۔ ماں بھی پلتی ہے، ماں کا خوراک اور ماں کا کھانا کپڑا سب کچھ باپ تیار کرتا ہے، وہ لا کر کے دیتا ہے۔ بیٹا جو فرمائش کرتا ہے باپ لا کر کے دیتا ہے، تو باپ کا بھی حق ہے، لیکن باپ سے کہیں زیادہ حق یہ ماں کا ہے، کیونکہ ماں جس طرح سے دکھ اور تکلیف برداشت کرتی ہے باپ ایسا نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ماں کا ذکر کیا ہے کہ اس کی ماں
دکھ پر دکھ اٹھاتی ہے اور حمل میں اور پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر جب باہر آتا ہے تو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے میں پورے 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اسی سورت کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ جب یہی بچہ، یہ فرمانبردار بچہ کی نشانی اور علامت ہے، یہی بچہ جب وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، جب 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، آپ بھی اگر 40 سال کے ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ رب العالمین اگر 40 سال کی عمر کو دے دیا ہے تو آپ یہ شکریہ ادا کیجئے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ پورے جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ جب یہ بچہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس پر کہ جو تو نے میرے اوپر اور میرے ماں باپ کے اوپر کیا ہے، اس پر میں شکر ادا کروں۔ توفیق عنایت فرما، اللہ سے توفیق مانیے، بغیر توفیق کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت بھی اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے، اگر اللہ رب العالمین ہدایت نہ دے تو کسی کو تو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ توفیق مانگیے اللہ رب العالمین سے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسا عمل کروں کہ جس سے تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو، تو ایسے عمل کرنے کی مجھے توفیق دے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری خاطر میری ذریت میں، میری اولاد میں اصلاح پیدا کر دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے، فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب اس طرح سے دعا کرتا ہے آدمی تو اللہ رب العالمین فرما رہا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اچھے عملوں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے سیئات کو ہم معاف کر دیتے ہیں، سیئات کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ جنتیوں والے، یعنی جنتی لوگوں میں سے یہی لوگ ہیں۔ تو یہ نیک بچہ کی علامت اور پہچان ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے، جب جوانی کو پہنچ جائے، 40 سال کا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے اس پر جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کیا ہے اور اس کے ماں باپ کے اوپر کیا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج لوگوں نے اس فریضہ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی ضروری ہے یہ کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ لوگ ماں باپ کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ماں باپ اگر رو رہے ہیں، ماں باپ اگر پریشانی میں ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ کی مدد کرے۔ حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ماں باپ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی دیکھ لیں کہ ماں اور باپ میں ماں کا درجہ باپ سے کہیں زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا پھر کون؟ پھر آپ نے کہا تمہاری ماں۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کون؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابوک، تمہارے باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ وہ پوچھتا رہا کہ سب سے زیادہ میری صحبت کا حقدار کون ہے، کس کو حق حاصل ہے میرے اوپر کہ میں اس کے ساتھ سب سے پہلے حسن سلوک کروں یا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے، کس کو حاصل ہے یہ درجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا۔ چوتھی مرتبہ میں جب پوچھا اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا درجہ جسے ہم بھلا دیے ہیں۔
جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں، جسے ہم طرح طرح سے اذیتیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف. قیل من یا رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کی ناک مٹی میں ملے، پھر وہ شخص کی ناک مٹی میں ملے، پھر وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کون، کس کی ناک مٹی میں ملے، کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک مٹی میں ملے کہ جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر کو پائے اور جنت میں وہ نہ جا سکے، جنت میں نہ جا سکے، یعنی خدمت کر کے جنت کا مستحق اپنے آپ کو نہ بنا سکے. یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا سکتا ہے. یہ ہے ماں باپ کی خدمت پہ جو فضیلت ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتے ہیں تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے انسان کو پیش آنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس پر فضیلت وارد ہے کہ ایک آدمی اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ یعنی گویا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتا ہے بندہ. اور یہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کی خدمت کرنا یہ محبوب عملوں میں سے ایک عمل ہے کہ ایک آدمی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس عمل کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے بہتر، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے. پھر آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بہتر عمل ہے. گویا کہ ماں باپ کے ساتھ عمل کرنا، نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ رضامندی کا ایک بہترین عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کو حدیث کے اندر جہاد کہا گیا ہے. بہت ساری حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ پوچھنے کے لیے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ جواب ملا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ماں باپ میں ہی جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے میں ثواب، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں اجر. کہ کوئی آدمی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے یہ اجازت لینے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ فقال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان دونوں میں ہی جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی ضروریات کو دیکھو۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پہ ثواب، اجر، یہ اجر ہے کہ کوئی اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو جہاد میں جیسا ثواب ہے ثواب ان کو ملے گا۔ یعنی یہاں مراد جہاد چونکہ یہ فرض کفایہ ہے، چند لوگ اگر جہاد کر لیں تو باقی لوگوں سے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جہاں جہاد فرض عین ہو جائے، ہر آدمی کے اوپر فرض ہو جائے، تو وہاں ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہاں نکلنا ہے، الا کہ آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے یا خصوصی کوئی رعایت ہو جائے ان کے ساتھ، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں جہاد فرض ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے لڑنے کے لیے، تو وہاں نکلنا پڑے گا، ورنہ عمومی طور پر اگر چند لوگ لڑتے ہیں تو بقیہ لوگ کہ جن کے ماں باپ ضرورت مند ہے، اپنی اولاد کی خدمت کے وہ مستحق ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جائے گا، یعنی یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ ایک آدمی ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، صرف نماز ہی کافی نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے، اور حقوق العباد میں ماں باپ کا درجہ سب سے اول نمبر پر ہے، سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ جس طرح سے آپ کے بیوی بچے کے حقوق ہیں آپ کے ذمہ، اسی طرح سے ماں باپ کے بھی حقوق ہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، جس طرح کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کر کے آدمی جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جا سکتا ہے، یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہے کہ میں جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک من کیا تمہاری ماں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کے پاس رہو، فإن الجنت تحت رجلها، اس لیے کہ جنت اس کے قدم کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل سے ایک انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کو راضی رکھنا، ماں باپ کو خوش کرنا، یہ ایسا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہے تو عرش والا ناراض ہے، اگر آپ کے ماں باپ خوش ہے تو عرش والا خوش ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مہینوں مہینوں سالوں سال بات چیت نہیں کرتے ہیں، کلام نہیں کرتے، ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ اور اللہ رب العالمین جسے ناراض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پہلے خوش کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ ماں باپ کو پہلے خوش کرنا چاہیے، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ جو عمل ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی عمر میں برکت آتی ہے، عمر بڑھا دی جاتی ہے، رزق کے اندر برکت آتی ہے، اس کے رزق میں اللہ رب العالمین بڑھوتری کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بڑھوتری ہو اور اس کی روزی کے اندر اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ روزی کے اندر بڑھوتری، عمر کے اندر بھی اضافہ، اس حساب سے عمر کے اندر اضافہ ہے
یا تو حقیقت میں، کیونکہ کس کی عمر کتنی ہے کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، تو حقیقت میں اللہ رب العالمین عمر کو بڑھا دیتا ہے، یا اس سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ عمر اتنی ہی رہے گی جتنی اس کی عمر ہے، لیکن اسی عمر میں وہ کچھ کر لے گا جو زیادہ عمر والے نہیں کر پاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی جس کی عمر 100 برس 150 برس ہے، لیکن یہ آدمی جو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کی عمر 50 سال 60 سال ہوتی ہے، تو 100 150 سال والا اتنا کام نہیں کر پاتا جتنا کہ یہ 50 سال 60 سال میں کام کر لیتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العالمین روزی میں بھی برکت دیتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ رب العالمین، کیونکہ ماں باپ یہ اول نمبر پر آتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا جائے۔ صلہ رحمی سے مراد یعنی جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کے جو مان لے نانا نانی ہیں، دادا دادی ہے، یہ سب ہے جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں کشادگی ہو، یہ کہنا میں اس کی روزی میں کشادگی ہو اور عمر اس کی لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کی فضیلت میں وہ حدیث یاد کریے کہ جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، کہ جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ایک آدمی نے آ کر کے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں رشتہ داری کو جوڑتا ہوں لیکن وہ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو جب تک تم اس روش پر رہو گے تب تک فرشتہ تمہارے مددگار رہیں گے اور تم سامنے والے کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ ایسا ہے، یعنی صلہ رحمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ اپنے قریبیوں سے رشتہ کو جوڑیں، کاٹنے کے بجائے آپ جوڑنے کی کوشش کریں۔ لوگ تو ماں باپ سے ہی رشتہ کاٹ لیتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، بات تک نہیں کرتے، بیوی بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو، جاؤ ہم وہی تمہارا سب کچھ دیں گے۔ ارے بھائی کھانا ہی نہیں ہے، پہننا ہی نہیں ہے، بلکہ بات چیت بھی ہے، اپنے ساتھ رکھیں۔ ماں باپ آپ کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو ماں باپ کہ وہ ماں باپ کہ جو بچپن میں آپ کو نہ دیکھتے تھے کس طرح سے پریشان ہوتے تھے، ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تھے تو کیسی حالت ان کے اوپر گزرتی تھی، اور آپ سالوں سال ماں کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ غیروں کا طریقہ اپنائیں؟ جس طرح کے غیروں کے یہاں ہوتا ہے، اسلام نے سب کچھ کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرے، اچھا سے اچھا برتاؤ کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انجام دینے کے بعد بندہ اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کا منہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب آپس میں ان تینوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہاں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے جو عمل اللہ کے لیے کیا ہے اسی عمل کو واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی ہمیں چاہے تو نکال سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرا کر کے گھر والوں کی بھی پرورش، ماں باپ کی بھی پرورش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں لے کر کے میں دور چلا گیا، بہت دور نکل گیا، گھر آتے آتے رات ہو گئی، بہت رات ہو گئی، اور میری عادت تھی کہ میں سب سے پہلے دودھ دوہنے کے بعد ماں باپ کو پلاتا تھا۔ اس دن بھی معمول کے حساب سے دودھ دوہا اور دودھ دوہ کر کے پیالے میں لے کر کے ماں باپ کے پاس گیا تو ماں باپ سو چکے تھے، ہمارے بچے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں یہ نہیں چاہا کہ میں ماں باپ سے پہلے ان بچوں کو دودھ پلاؤں، کیونکہ یہ میرے اصول کے خلاف بات تھی۔
دودھ کا پیالہ لے کر کے وہ گئے، ماں باپ سوئے ہوئے تھے، جگانا مناسب نہیں سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کر کے وہ وہاں کھڑا رہا۔ جب ماں باپ بیدار ہوئے تو ان کو دودھ پلائے، پھر ان کو دودھ پلانے کے بعد بیوی بچوں کو دودھ پلائے۔ دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین یہ کام اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو ہمیں اس چٹان سے نکال دے، ہٹا دے یہاں سے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتنا چٹان کھسکا کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، تیسرے نے دعا کی، پھر اللہ رب العالمین وہاں سے نجات دی ہے۔ یعنی یہ جو عمل ہے ماں باپ کی خدمت، یہ کیسا عمل ہے کہ یہ عمل جس کا واسطہ دے کر ایک بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اہمیت کو سمجھ لیں آپ۔ ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی آدمی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، ماں باپ کو تکلیف دے، ماں باپ کو پریشان کرے، ماں باپ کو رلائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایت ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں وہ نہ بتلاؤں جو سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ قلنا یا رسول اللہ بلا، ہم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، بتائیے، آپ ضرور بتائیے کہ کون سا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا یہ جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں گنایا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ تم ماں کی نافرمانی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرو یا باپ کے ساتھ بدسلوکی کرو، یہ سب حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من اق والدی، کہ ایسا شخص ملعون ہے جو اپنی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان یہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ کوئی آدمی اگر ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، غلط طریقے سے پیش آتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ تو انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ والمرأة المترجلہ والدیوس، وثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والمدمن علی الخمر والمنان بما عطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور ان میں سے پہلا شخص ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا شخص جس کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اسی طرح سے یہ شخص جنت کے اندر بھی نہیں جائے گا، جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ میرے بھائی اچھے طریقے سے ہر حال میں ہر وقت پیش آنا چاہیے، اور یہی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چاہے کہ ماں باپ کتنے ہی غلط کرے، ہمیں دائرے میں رہتے ہوئے واعظ و نصیحت کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ہمیں بدتمیزی یا بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ کے بہت سارے حقوق ہیں ایک انسان کے اوپر، اولاد کے اوپر بہت سے حقوق ہیں ماں باپ کے، ان میں سے ایک حق تو یہ ہے ماں باپ کہ ایک اولاد کے اوپر کہ ماں باپ اگر ضرورت مند ہے، محتاج ہیں، تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، قاعدے کے حساب سے، استطاعت کے اعتبار سے اپنے ماں باپ کو خرچہ دیں، جس طرح کہ اپنے بیوی بچوں پر وہ خرچ کرتا ہے، جس طرح سے بیوی کو دیتا ہے، بچوں کو دیتا ہے، ماں باپ کو بھی دے گا، اسی حساب سے خرچ کرے گا وہ۔
اور ماں باپ کا حق ہے اولاد کی کمائی میں، کیونکہ اولاد یہ ماں باپ کی کمائی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا سارا مال لے لیا ہے، سب کچھ لے لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد یہ تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، بہتر کمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال سے کھاؤ، یعنی اولاد کی کمائی ہے، باپ کی کمائی ہے۔ جب اولاد باپ کی کمائی ہے تو باپ اپنی کمائی میں سے کھاتا ہے نا، اجازت لینے کی ضرورت نہیں نا ہے۔ اولاد کما کر کے لائے تو ماں باپ کھا سکتے ہیں، ماں باپ بغیر اجازت کے کھا سکتی ہیں، ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کی یہ کمائی ہے۔ آج دیکھیے ماں باپ جب کچھ لے لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، کس طرح سے برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کوئی کام اگر ماں باپ کر دے تو اس کو لے کر کے ایشو بنایا جاتا ہے، ماں باپ کی برائی بیان کی جاتی ہے، ماں باپ کو طرح طرح سے تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کی جو کمائی ہے ماں باپ کا اس میں حق بنتا ہے، ماں باپ بغیر اجازت کے آپ کی کمائی سے کھا سکتے ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ ایک اولاد کے اوپر جو ماں باپ کے حقوق میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر وہ خرچ کرے، ماں باپ ضرورت مند ہے تو ان کو دے۔ اسی طرح سے ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر آدمی جہاد میں بھی نہ جائے، جہاد میں جانا منع ہے، اسلام نے روکا ہے کہ ماں باپ سے جب تک اجازت نہ لے لے تب تک جہاد میں نہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا کوئی ہے، یعنی یہ یمن سے آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے اجازت لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاستاذنہما، لوٹ جاؤ، جاؤ واپس ماں باپ سے اجازت لے کر کے آؤ۔ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَجَاهِدْ، اگر وہ اجازت دے دے تو جہاد میں شریک ہونا، جہاد کرنا، اگر اجازت نہ دے تو ان کے ساتھ نیکی کرنا۔ دیکھیں یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا رتبہ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے آدمی کو کرنا چاہیے کہ آدمی اگر جہاد میں جانا چاہتا ہے ماں باپ سے پہلے اجازت نامہ لے گا، ماں باپ سے اجازت لے کر ہی جائے گا، ماں باپ سے اجازت لیے بغیر جانے سے اسلام نے روکا ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کی بات پر ہمیشہ لبیک کہے، نفلی عبادت پر ماں باپ کی بات کو مقدم رکھے۔ نفلی عبادت اگر کوئی کر رہا ہے اور وہاں ماں باپ اگر آواز دے تو اولاد کو جانا ہے، اولاد کو جانا ہے۔ نفلی عبادت پر ماں باپ کو اہمیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے کہ ماں باپ کی بات کو ترجیح حاصل ہے کہ کوئی آدمی اگر جیسے نفلی نماز پڑھا ہے، ماں اگر بلائے، باپ اگر بلائے تو وہ چھوڑ کر کے جائے گا۔ جیسا کہ وہ حدیث کہ ایک بنو اسرائیل میں ایک جریج نامی ایک عابد جو کہ عبادت کرتا تھا، گاؤں سے بستی سے الگ یہ گھر بنا کر کے بہت عبادت گزار تھا۔ ایک دن اس کی ماں آئی، آواز دی، جریج، یہ نماز میں مشغول تھا۔ کہا کہ اللہ کہاں میری نماز اور کہاں میری ماں کی آواز؟ ماں بلا رہی نماز میں ہوں۔ اس نے نماز کے اوپر توجہ دیا اور ماں کی طرف نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آتی ہے، آواز لگاتی ہے، بیٹا جریج، سنتا آواز لیکن نماز میں مشغول ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ نماز توڑ کے کیسے جاؤں، نماز چھوڑ کر کیسے جاؤں، پھر وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ تیسرے دن پھر آتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے، پھر وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نماز میں مشغول ہوں، کیا کروں، ایک طرف تیری عبادت ہے، ایک طرف میری ماں کی آواز ہے۔ عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کی ماں بد دعا دے دیتی ہے۔ گویا کہ ماں اگر بد دعا دے تو اولاد کو بد دعا لگ جاتی ہے، اس لیے ماں کی بد دعا سے بچیے، ماں کی بد دعا سے پرہیز کیجیے، دعا لیجیے، ماں باپ
کہ دعا لیجئے، بددعا سے بچیے۔ ماں نے بددعا دی کہ تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کسی عورت سے تمہارا منہ کالا نہ ہو جائے۔ ہوا ایسا کہ ایک عورت تھی، وہ جریج کے پاس گئی اور کہی کہ میرے ساتھ زنا کرو۔ وہ کہا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس عورت نے کسی اور مرد کے ساتھ زنا کیا اور وہ حمل سے ٹھہر گئی، پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ پیٹ میں جب بچہ ہوا اور جب بچہ کو اس نے جنا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو اس عورت نے منسوب کر دیا جریج کی طرف کہ فلاں عابد کا یہ بچہ ہے۔ اب لوگ آئے اور جانے بوجھے بغیر ہی اس کے عبادت خانہ کو توڑ دیا، مارا پیٹا بھی۔ پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے اور بچہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ بچہ کو لاؤ۔ بچہ لایا گیا، اور یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے جس نے گود میں اپنی ماں سے، یہ کیا نام ہے، گود میں ہی بات کی ہے۔ 3 بچے ایسے ہیں جس نے گود میں بات کی ہے۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا یہی صاحب جریج۔ بچہ کو لایا گیا اور بچہ سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں چرواہا ہے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا تو اب لوگ اس سے معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دے، ہم آپ کا عبادت خانہ سونا سے بنا دیتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمارا جیسے ہی تھا ویسے بنا دیا، مٹی کا بنا دے، ہمیں سونے کی ضرورت نہیں ہے، یا سونا کا گھر نہیں چاہیے۔ حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ماں کی بددعا سے بچے۔ اسی طرح سے نفلی عبادت پر ماں باپ کو ترجیح حاصل ہے۔ ماں باپ اگر بلائے تو اس کی فرما برداری کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا اور اس کی بددعا سے بچے گا۔ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو گالی نہ دیا جائے، ماں باپ کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ماں باپ کو برا بھلا کہنا یہ گناہ ہے۔ ایک آدمی ماں باپ کو کیسے برا بھلا کہے گا؟ بہت سارے لوگ تو ابھی ماں باپ کو گالی دیتے ہیں نا، وہی اس حدیث کے اندر ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ماں باپ کو گالی نہ دی جائے۔ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، یہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، کیسے برا بھلا کہے گا؟ کیف یلعن الرجل والدیہ، اپنے ماں باپ کو کیسے، یعنی کوئی چاہے گا کہ ماں باپ کو گالی دے؟ کوئی کہے گا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، کہ ایک آدمی دوسرے کی ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے بچپنا میں خاص کر، یا عورتیں تو بوڑھی بھی ہو جاتی ہے پھر بھی یہ گالی گلوچ کرنے لگتی ہے، اس کے ماں باپ کو گالی دیتی تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو گالی دیتی ہے۔ یہاں سمجھ لے کہ یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، اور کوئی یہ پسند کرے گا اپنے ماں باپ کو گالی دینا؟ اس لیے صحابہ نے پوچھا کہ کیف یلعن الرجل، کہ ایک آدمی کیسے اپنے ماں باپ کو لعن و طعن کرے گا، کیسے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، گویا آپ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دے کر کے آپ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کو گالی دینے سے آپ پرہیز کریں، برا بھلا کہنے سے آپ پرہیز کریں، لعن و طعن کرنے سے آپ بچیں گے۔ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ادب اور ان کا احترام بہت ضروری ہے۔ انہیں گالی دینا یا گالی دلوانا یہ ایک اولاد کے لیے درست نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کی جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا شروع میں ہی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا 5ویں چیز وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان پر ویسے ہی رحم کرنا جس طرح کہ مجھ پر بچپنا میں انہوں نے مہربانی کی، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ان کے اوپر رحم کرنا جس طرح سے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر اور بھی آیتوں میں ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور مومنوں کو معاف کر دے۔ مومنوں کے لیے بھی دعا کرے۔ آپ اسلام میں کیا ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور جب آپ مومنوں کا نام لیتے ہیں تو جتنے بھی مومن ہیں جو مر گئے ہیں سب کو آپ کی دعا جاتی ہے۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ماں باپ کو معاف کر دے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو معاف کر دے۔ اسی طرح سے وہ ہے جس میں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور میرے گھر میں جو بھی مومن مرد اور عورت ہے سب کو معاف کر دے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ دعا یہ بہت اہم ہے، ماں باپ کے حق میں دعا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کے درجات کو اللہ رب العالمین جنت میں بلند کرتا ہے، اونچا کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک باپ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کس وجہ سے اس کا جب مقام بڑھایا جاتا ہے، اونچا کیا جاتا ہے، تو کہتا ہے تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا سارا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرے ہے کہ کوئی علمی کام کر کے گیا ہے، اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر ہے کہ ولد صالح یدعو، یعنی نیک اولاد دعا کرتی ہے تو ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو دعا میں آپ ماں باپ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے ہمیشہ آپ دعا کرتے رہیں۔ تو یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ ماں باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ماں باپ کیا فرما برداری کرے۔ اگر کوئی معقول عذر ہے، کوئی مناسب عذر ہے، اور اس کے بنیاد پر اگر ماں باپ بیٹا سے کہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو، تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے وہاں۔ اگر کوئی معقول عذر ہے، ابھی کے دور میں بہت سارے ماں باپ ہیں کہ بلا وجہ بہو سے ناراض ہو جاتے اور کہتے ہیں بیٹا کو کہ بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کو ہٹا دو، بیوی کو طلاق دے دو۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی معقول عذر ہے، ماں باپ مالے کے اسلام کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ سمجھدار ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ صفت یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، تو اس بنیاد پر اگر بیٹا کو اگر کہے ماں باپ کہ بیوی کو چھوڑ دے تو بیٹا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے باپ عمر نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ عبداللہ ابن عمر اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس نے طلاق نہیں دی۔ ان کے والد، ان کے باپ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عبداللہ سے کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو، تو اس نے طلاق نہیں دی۔ کسی وجہ سے حضرت عمر ناراض تھے یا پسند نہیں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے یعنی عبداللہ سے کہا کہ باپ کی بات مانو، بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ اسی طرح سے وہ روایت سے بخاری کے اندر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ گئے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، جب گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، اس کی بیوی موجود تھی۔ تو پوچھا کہ کہاں گئے ہیں اسماعیل؟ تو بولی کہ گئے ہیں، باہر گئے ہیں، کام وغیرہ کے لیے کام کرنے گئے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ گھر یعنی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کھانے پینے کا جو بھی یہ معاملہ ہے گھر کس طرح سے چل رہا ہے؟ تو وہ بڑی شکوہ شکایت کی، گلا شکوہ کرنے لگی، بڑی دقت بڑی پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کیا کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو ان کو بتایا گیا، پھر اس نے پوچھا کہ کیا اور بھی کچھ کہا انہوں نے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ بول کر کے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اس نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور اس نے کہا ہے تمہیں چھوڑ دینے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، چھوڑ دی، وہاں دوسری عورت سے شادی کی۔ دوسری عورت سے شادی کرنے کے بعد ایک زمانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان سے پوچھا، یا گھر پہ اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، پھر اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، کس طرح سے رہ رہی ہو؟ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں بہت اچھا ہے، کوئی پریشانی نہیں، الحمدللہ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں یا جس طرح سے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، قائم رکھے، یعنی طلاق نہ دے۔ دیکھیں تو ماں باپ اگر
औलाद को कहे या बेटा को कहे कि अपनी बीवी को छोड़ दे, कोई माकूल उज़्र हो, मान ले नाशुक्री कर रही है, इस हिसाब से नाफरमानी कर रही है, तो बेटा को बात मान लेनी चाहिए। ये माँ बाप का मकाम है, ये माँ बाप का रुतबा है कि देखिए माँ बाप के हुक्म की तामील एक बेटा के लिए ज़रूरी है कि करना चाहिए। माँ बाप के हुकूक में से बहुत कुछ है, उनमें से सदका करना भी है। सदका कि माँ बाप अगर मर भी गए हैं तो आप उनकी तरफ से सदका करें। बहुत सारी रिवायतों में माँ बाप की तरफ से सदका करने को आया है और इसके ज़रिए से आप माँ बाप को सवाब पहुँचा सकते हैं, माँ बाप के साथ नेकी कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और वो माल छोड़ करके गई है और कोई वसीयत भी उसने नहीं की है, तो क्या अगर मैं सदका करूँगा तो उसका गुनाह माफ़ होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यानी सदका आप करें माँ बाप की तरफ से। माँ बाप अगर उसकी खुद जायदाद है, उसकी जायदाद से भी आप सदका कर सकते हैं, या उनके पास जायदाद नहीं आपके पास है, आप मरने के बाद सदका क्या है, आप किसी भी गरीब को खिला दे, माँ बाप को सवाब पहुँचने की नियत है, किसी को कपड़ा पहना दे, उनके साथ जो भी नेकी हो सकता है, इस हिसाब से सदका तो खैरात के एतबार से आप कर सकते हैं। तो सदका माँ बाप की तरफ से आप करें, ये माँ बाप के साथ नेकी करना है। इसी तरह से एक सहाबी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का अचानक से इंतकाल हो गया है, अगर वो बोल पाती तो कहती सदका करने के लिए, तो क्या मैं सदका कर दूँ तो उसको सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मिलेगा। यानी सदका करें माँ बाप के नाम से, माँ बाप की तरफ से रोड बनवा दे, पाइप गड़वा दे, पानी का बंदोबस्त करवा दे, और जो सबसे अहम है बताया गया दुआ में आप माँ बाप को हमेशा याद रखें। इनका बहुत बहुत बड़ा एक करम है आपके ऊपर कि माँ बाप ने जो आपके साथ किया है बचपना में, तो आप के ऊपर ये हक बनता है कि माँ बाप के लिए आप दुआ करते रहें। माँ बाप के साथ नेकी करने में से ये भी है कि माँ बाप में से अगर किसी ने नज़र मानी हो तो उस नज़र को आप पूरा करें। जैसा कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और बोली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ने ये नज़र मान रखी थी कि वो हज करेगी, इन्न उम्मी नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत, कि मेरी माँ ये नज़र मानी थी कि वो हज करेगी, हज करने की नज़र मानी थी, लेकिन हज करने से पहले मर गई। तो क्या मैं उसके तरफ से हज कर सकती हूँ नज़र के बदले, यानी जो उसने नज़र मानी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करो, हज्जी अना, आपने फरमाया कि हज अनहा, हज कर लो उससे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ कि अगर तुम्हारी माँ के ऊपर अगर कर्ज होता, किसी का पैसा होता, तो क्या तो उसकी अदायगी करती, वापस करती? तो अल्लाह का हक़ तो ज़्यादा मुस्तहिक रखता है ना कि उसको अदा किया जाए, पूरा किया जाए। तो अल्लाह के लिए अगर माँ बाप ने नज़र मानी तो उस नज़र को पूरा करे, ये भी माँ बाप के साथ नेकी करने में दाखिल है। माँ बाप के साथ नेकी करने में से ये भी है, यानी माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, इनके जो करीबी हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करें। इनके जो दोस्त अहबाब हैं, इनके जो करीबी हैं, इनके जो जान पहचान, यानी जिनसे इनका लगाव था, ताल्लुक़ था, उनके साथ आप ताल्लुक़ जोड़ें, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जब वो मक्का जा रहे थे तो एक आदमी से मुलाकात हुई, रास्ते में सवारी पर थे गधा पर, तो एक आदमी से मुलाकात हुई, उसने उसे सलाम किया और अपनी सवारी पर बैठाया, और बैठाने के बाद अपना अमामा दे दिया, पगड़ी उसको दे दी। तो उसके साथ एक आदमी थे, उसने कहा कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दे, लेकिन ये तो बदवी आदमी है, ये बदवी है, इसको आप थोड़ा मोड़ा दे देते तो ये राज़ी हो जाता, आपने इस तरह से क्यों किया? तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने क्या फरमाया कि ये मेरे बाप के दोस्त हैं, मेरे बाप के दोस्त, और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अपने बाप के चाहने वालों के साथ नेकी करो, नेकी करो। तो माँ बाप के जो दोस्त अहबाब हैं, माँ बाप के जो करीबी हैं, हम में बहुत सारे लोग माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं उनका ख्याल नहीं करते, उनके साथ नेकी नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, देखिए खाला के साथ नेकी करने के बारे में एक हदीस है कि एक आदमी आया और उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तो क्या इसके तलाफ़ी के लिए कोई अमल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ है, ज़िंदा है? तो बोला कि नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारी खाला ज़िंदा है? कहा कि हाँ।
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، تمہاری ماں کی بہن زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ ہے خالہ کے ساتھ نیکی کرنا ماں کے ساتھ نیکی کرنے کے برابر ہے۔ ماں کے رشتہ داروں سے نیکی کرنا، نانی سے نیکی کرنا، اس کی یعنی خالہ سے یعنی ماں کی بہنوں سے نیکی کرنا، یہ سب ماں کے ساتھ نیکی کرنے میں آتا ہے میرے بھائی۔ یہ سب رشتہ داروں سے، یا چاہے آپ کے باپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے ماں کے رشتہ دار ہوں، ان سب سے نیکی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔